بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی یہ بات تمام فیمیلز، تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کے لیے ہے، کیونکہ فیمیلز کو بھی زندگی کے بہت سے محاذوں پر اکیلے ہی لڑنا پڑتا ہے۔ کوئی رشتہ ساتھ نہیں دیتا، کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، مگر نو ایشو، فیمیل بھی انسان ہے، ایک مکمل اور مضبوط انسان۔ اگر وہ مضبوط نہ ہوگی تو وہ تخلیق آدم کی اتنی بڑی ذمہ داری اللہ پاک اس کے اوپر نہ ڈالتا۔ تخلیق تو خدا کی ذات کرتی ہے، مگر ایک انسانی وجود کو اللہ سے لے کر اس دنیا میں اس کو ایک مکمل جیتے جاتے انسان کے روپ میں عورت ہی کے ذریعے، فیمیل کے ذریعے ہی اللہ پاک نے بھیجنا پسند فرمایا، اور یہ مالک کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کس کو کون سے ذمہ داری کون بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ وہ جو 9 months ایک انسانی وجود کو پیٹ میں لے کے چلنا پھرنا، سونا جاگنا، گھر کے سارے کام کرنے، تمام ذمہ داریاں نبھانا، فیمیلز اسی کنڈیشن میں جابس بھی کرتی ہیں، بزنس بھی کرتی ہیں، اور گھریلو اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرتی ہیں۔ کوئی فیمیلز یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، مینس جابس بھی کرتی ہیں، گھر بھی سنبھالتی ہیں، یا لائک بزنس اگر کر رہی ہیں تب بھی، اور اسلام نے عورت کو کہیں منع نہیں کیا۔ کسی مطلب پازیٹیو فیمنسٹ وہ سائڈ پہ کر دیں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، مگر پازیٹیو ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں، مردوں والی ساری ذمہ داریاں بھی عورتیں تاریخ میں ادا کرتی آئی ہیں، اور کہیں منع نہیں فرمایا گیا۔ غزوات میں بھی خواتین کی شمولیت رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ مگر اکثر ہمارا سوسائٹی سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ کئی بار زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ اکیلی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ جو اکیلے جنہیں اپنی زندگی کی جنگ لڑنا پڑتی ہے، یہ میرا پیغام ان کے لیے ہے کہ اگر آپ اکیلی رہ جائیں تو کیا رک جائیں گی؟ اگر آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اگر آپ بیوہ ہو گئی ہیں، اگر آپ معذور ہیں، اگر آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، منگنی ٹوٹی یا نکاح ٹوٹ گیا، تو کچھ بھی نہیں ٹوٹا لیکن دل ٹوٹ گیا۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی کوئی قدر نہیں آتی، تو اگر آپ اکیلی رہ جائیں تو رک جائیں گے۔ تاریخ اٹھائیں اور پڑھیں، بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ اللہ کا حکم ہوا، شوہر چھوڑ آتا ہے صحرا میں ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ، صرف اللہ کے سہارے، اور حکم بھی اللہ کا۔ کیا انہوں نے کسی سے شکوہ کیا؟ کیا اس عظیم ہستی نے اس پہ کوئی واویلا کیا؟ اکیلے ہونے کا کوئی اس پہ کوئی انسیکیورٹی شو کی؟ ان کا تو ایمان تھا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، اور اللہ نے ضائع نہیں کیا، ایسا مقام دیا کہ کسی کو وہ مقام ہی نہیں حاصل ہوا۔ عورت اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی ہمت ہے، کتنا پوٹینشیل ہے، کتنی صابر ہے۔ اس لیے اللہ نے ہی مثال سیٹ کر دی ہمارے لیے کہ اگر تم اللہ کی رضا میں راضی ہو، اللہ کے حکم پر صبر کرتی ہو، اس راستے کی تکلیفیں سہتی ہو، تو تمہارا مقام بہت بلند ہوگا۔ اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ عظیم ہستی صحراؤں میں اکیلی، یعنی کوئی وسائل نہیں، کوئی دوسرا انسان دلاسا دینے والا نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی مددگار انسان مطلب نہیں ہے، صرف اللہ کا سہارا۔ صحرا دیکھا کبھی آپ نے؟
اس کی تنہائی ہی انسان کو مار دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قید تنہائی بڑی ظالم ہوا کرتی ہے، لیکن جن کا مقصد حیات بلند ہو، جن کا بھروسہ عرش والے پر ہو، وہ ایسے صحراؤں میں بھی سروائیو کر جایا کرتے ہیں، جی جایا کرتے ہیں، ونر بن جایا کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم تو عام عورت ہیں، ہم کیسے ہمت کریں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، یہ باتیں پیٹ تو نہیں بھرا کرتی۔ سنیں، اللہ مثالیں بناتا ہے، سیٹ کرتا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ سب سے سخت حالات کی مثال دیتا ہے، جبکہ آپ پر تو ایسے حالات کبھی آتے ہی نہیں۔ وہ ہستیاں عظیم تھیں تو ان جیسے امتحان بھی کسی کے نہیں ہوئے۔ آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ بھی تو آخر انسان ہی تھے؟ ہاں، ان کے سٹینڈرڈز بہت ہائی تھے، اسی لیے ان کی تکلیفیں بھی بہت اوپر کے لگے گی، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا تکلیف صرف آپ کو محسوس ہوتی ہے، ان کو نہیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ باتیں سمجھ لیں، یہ سب جو بھی قرآنی واقعات ہیں جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، ان میں ایک بات موسٹ امپورٹنٹ، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کیا جائے، جبکہ حالات اور فطری قانون بھی آپ کے مخالف ہوں۔ ایون دو اللہ پہ آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس بھروسے، اس توکل پر اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی غیر فطری حالات، جنہیں ہم اکثر امیزنگ واقعات کہہ دیتے ہیں، ایسے حالات پیش کرتے ہیں۔ اور وہ عظیم ہستی جب اپنے بچے کو پیاسا دیکھ کر بےتاب ہوئی، اور جب انہوں نے چکر لگائے صفا مروہ، جو بعد میں پھر ٹھہرا، تو سوچی کہ وہ ایک خاتون ہی تھی نا، جب وہ وہاں پہ کنواں نہیں کھود سکتی تھی، وہ وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی تھیں کہ لائک فزیکل کوئی ایسی ہارڈ ورک نہیں کوئی کر سکتی تھیں کہ وہ پانی کو زمین میں سے نکال سکتی، مگر ایک ماں کس قدر، اس کی ماں کی ویلیو دیکھیں اللہ کے ہاں کیا ہے، کہ جب وہ ایک معصوم چھوٹے سے بچے کو پیاس سے بلبلاتا دیکھتے ہوئے انہوں نے بےتابی سے چکر لگائے، تو وہاں چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ ایک ہستی کے لیے، ان ایک خاتون کی بے چینی اور بےتابی اپنی اولاد کے لیے دیکھ کر اللہ کو کیسی محبت، کیسی شفقت اللہ کو نے مطلب فرمائی کہ وہ ایسا چشمہ پھوٹا ان پہاڑوں میں کہ جو آج تک صفا مروہ کہلاتا ہے، اور اس کے چکر لیے جاتے ہیں، اور وہ ایک رکن ہے حج اور عمرہ کا۔ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے، سوچئے کہ کیا بلند مقام کو بنا دیا، اور وہ پانی جو ان بنجر پہاڑوں سے جو پھوٹا، اللہ اکبر، وہ پانی آج تک جاری و ساری ہے، اور روزے محشر تک اس کا بہاؤ رکنے والا نہیں اللہ کے حکم سے۔ جب بھی ہماری دعائیں قبولیت نہیں پاتی، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے اختیارات، اس کی قدرت، اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کی مہربانیاں، اس کی نوازشات، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی، صرف ہمارے خضوع اور خشوع میں کمی ہوتی ہے، صرف ہمارے مانگنے میں وہ طلب نہیں ہوتی، وہ شدت نہیں ہوتی، وہ اخلاص نہیں ہوتا۔ ہمیں ان چیزوں کو، ان انگریڈینٹس کو اپنی شخصیتوں کا حصہ بنانا ہے، ہمیں ان کو پریکٹس کرنا ہے، ہمیں ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کا امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے ایفرٹس کرنے ہیں۔ ہر عورت اور ہر لڑکی، وہ میرے اور آپ کے گھر میں کام کرنے والی کوئی ہیلپر ہو، یا وہ کوئی اوپر کے لیول پہ کوئی ورکنگ ویمن ہو، یا جسٹ گھر کو چلانے والی خاتون ہو، مطلب جس بھی لیول پہ، اس کو اپنی لکس کی بڑی فکر ہوتی ہے، اپنی ظاہری خوبصورتی کی بہت فکر ہوتی ہے، اس لیے ذرا سا ہوش سنبھالتی ہیں بچیاں تو بننا سنورنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، مگر آپ دیکھیے کہ وہ گھر ہی نہیں لگتا جہاں پہ فیمیل نہیں ہوتی، وہ ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہن اور بیٹی کی شکل میں، گھر مکمل ہی نہیں ہوتا۔
اور نہ صرف گھر مکمل نہیں ہوتا، زندگی بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ایک اکیلا مرد یا 10,000 مرد کہیں پہ ہو، عجیب سا ایک سٹرینج ماحول وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور مرد بھی جب محنت کرتے ہیں انڈیویجول لیول پہ کریں یا وہ اوور آل کسی سوسائٹی کا حصہ ہو، کسی تنظیم کا، مہم کا، جس کا حصہ ہوتے ہیں، تو ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے گھنٹے انہوں نے کام کرنا، پھر گھر جانا ہے۔ گھر کس کے پاس جانا ہے؟ یا تو وہاں پہ ماں انتظار کر رہی ہے کھانا بنا کے، یا وائف کھانا بنا کے ویٹ کر رہی ہے، بیٹی اور بہن بھی انتظار کر رہی ہے۔ زندگی مکمل ایسے ہوتی ہے۔ مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی مرد جو کہیں باپ کی صورت میں، کہیں بھائی، کہیں شوہر، کبھی بیٹے کی صورت میں اس کی طاقت ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ والا جو یعنی دیوار ہوتی ہے جس کے سائے میں وہ چلتی ہے اور جس کا ٹیک زندگی بھر اس کو چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں دستیاب ہوتی۔ اس کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں، مگر کوئی بات نہیں، عورت کمزور نہیں ہے، اس کو ہمت نہیں ہارنی، اس کو اپنے دین کے طے کردہ حدودوں کو یود کا خیال رکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، زندگی کے ہر میدان میں کام بھی کرنا ہے، اور اپنے کچھ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا، چیلنجز الگ الگ ہوتے ہیں، سٹوریز الگ الگ ہوتی ہیں ہر لائف کی، تو کچھ اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس کا فرض ہے کہ وہ نہ ٹوٹے نہ جھکے، بلکہ احسن طریقے سے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھے، اپنا رول مثبت طریقے سے، مضبوط طریقے سے اور بہترین طریقے سے ادا کرے۔ اس کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے، کیوں کہ کوئی مرد بھی اپنا سوسائٹی میں یا کسی بھی کام میں اپنا رول بہتر طریقے سے تبھی ادا کر سکتے ہیں جب اس کی بیک پہ ایک عورت ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کبھی وہ ماں ہوتی ہے، کبھی وہ بیوی ہوتی ہے، کبھی وہ بہن ہوتی ہے، اور وہ فاطمہ جناح ہو یا مطلب کوئی بھی، آپ اپنی طرف سے اس میں خواتین کے نام ایڈ کر لیں، تو مگر وہ تو طاقت ہوتی ہے، وہ کمزور نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی نے اگر آپ کو کوئی چیلنج دیا ہے تو اس کو بسم اللہ کہیں اور پھر اپنے میکسیمم ایفرٹس پٹ کریں، اور آخر میں ڈیفینیٹلی آپ کہیں گی الحمدللہ۔ کبھی نہیں جھکنا، کبھی نہیں رکنا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی سپر پاور تو اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو جس کے ساتھ وہ ہے، اس کو تو کسی اور سہارے کی، کسی کمزور سہارے کی، کسی فیک ساتھ کی ضرورت ہی نہیں۔ آگے بڑھو، تم عورت ہو، تم ماں ہو، تم بہن ہو، تم بیوی ہو، تم بیٹی ہو، تم طاقت ہو۔ اس لیے کبھی کمزور نہیں پڑنا، کبھی گیو اپ نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے، نہیں رکنا، نہیں جھکنا، نہیں ٹوٹنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔